اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اپیل ہے، ہمارے کلاس فیلو دوست تھے جن کے والد محترم بہت شفیق اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت فرما چکے ہیں، ان کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 17 ماہ مبارک رمضان ہے اور جنگ بدر کا دن ہے، لیکن میرا موضوع آج کے مارکے کے حوالے سے ہے۔ آج کی جنگ بدر جو ہمارے زمانے کے اندر، اس عصر کے اندر بپا ہے، اور جس کے اندر مسلمان کامیاب تو ہے لیکن مظلوم بہت ہے، اور اس کی نصرت کے لیے بہت کم آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کو موضوع سخن قرار دوں گا کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی لا تعلق طبقے سے فرماتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا مشکل ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، قیام نہیں کرتے، جبکہ حالت یہ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء، حالت یہ ہے کہ ضعیف طبقہ، جس کو ضعیف بنایا گیا ہے، کمزور طبقہ، ناتوان طبقہ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ طبقہ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے پروردگار ہمیں اس دیار سے، اس شہر سے، اس قریے سے نکال کے جس کے اہل ظالم ہیں۔ بیان یہ کرنا ہے کہ ہمارے مکتب اہل بیت کے اندر، مکتب تشیع کے اندر ارزش، ویلیو، قدر کیا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، آیا ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر یہ کہ مسلمین کے ساتھ ہمارا کیسا رابطہ ہو، کہ اگر کوئی مسلم اور مسلمان مظلوم واقع ہوتا ہے تو دین ہماری کیا ذمہ داری لگاتا ہے۔ سب سے پہلے جو شاہ سرخی ہے مکتب اہل بیت کے اندر، جو اعلیٰ و عرفن نمونہ ہے، جو قول ہے جسے لکھنا چاہیے، وہ یہ کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، یہ مکتب اہل بیت کی شاہ سرخی ہے کہ ہمیشہ
ظالم کے ساتھ تمہارا رویہ خصمانہ ہو، دشمنانہ ہو، ظالم کے لیے خصم بنو، عدو بنو، وَلِلْمَظْلُومِ اونا، اور مظلوم کے لیے مددگار بنو۔ یہ مکتب اہل بیت کے اندر ہے کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی واقع ہو، مظلوم کے مددگار بنو، اور ظالم کوئی بھی ہو، خواہ تمہارا بھائی ہو، خواہ مسلمان ہو، خواہ تمہارے قبیلے کا ہو، مطلق کہا ہے کہ ظالم کے لیے دشمن بنو، ظالم کے لیے سرسخت بنو، ظالم کے لیے عدو بنو، اور مظلوم کے حامی و ہمدرد و ہمدل بنو۔ یہ مکتب اہل بیت کی خوبصورتی ہے جسے بیان کرنا چاہیے کہ مظلوم کوئی بھی ہو، خواہ تمہارا اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر مظلوم واقع ہوتا ہے تو اس کی نصرت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبہ، جو بھی ظالم سے مظلوم کا حق لے کر اسے دے وہ جنت کے ساتھ میرا ہم نشین ہوگا۔ مصاحبت رسول اسے ملے گی، صحبت رسول اسے ملے گی۔ کیا کرے؟ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ظالم کے لیے سرسخت ہو جائے، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو کے حق اس کا مظلوم کا ظالم سے لے کر مظلوم کو دے، یہ جنت میں رسول خدا فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ویلیو ہے مظلوم کے حامی بننے کی، یہ ارزش ہے مظلوم کے حامی بننے کی کہ پیمبر کے ساتھ، رسول کے ساتھ، جس کے لیے لوگ خواہش کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی جو حضرت موسیٰ کو کہتی ہے پتہ تب بتاؤں گی حضرت یوسف کی قبر کا جب جنت کے اندر میں آپ کی ہم نشین بنوں، اور رسول خدا فرماتے ہیں تم میرے ہم نشین کیسے بن سکتے ہو، تم میرا ساتھ کیسے پا سکتے ہو، تم میرا ساتھ اس ویلیو، اس قدر سے، اس فضیلت سے پا سکتے ہو کہ تم مظلوم کے حامی بن جاؤ، مظلوم کا حق لے کر ظالم سے مظلوم کو دو، تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے، تم اپنے رسول کی جان ہم نشینی اختیار کرو گے۔ یہ ہے مکتب اہل بیت کے اندر۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں احسن العدل نصرت المظلوم، بہترین عدل، متناسب عدل، زیبا عدل، موزوں عدل کیا ہے؟ اپنے مقام پر عدل کیا ہے؟ موزوں عدل یہ ہے کہ تم مظلوم کی نصرت کرو، ناصر مظلوم بنو۔ اور نصرت کا بھی ایک خاص اپنا معنی ہے، عربی کے اندر کہتے ہیں نصر اس ریلے کو کہتے ہیں جو کھڑے ہوئے، جوہر کے کھڑے ہوئے پانی کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، یعنی ناصر بنو، نصرت مظلوم کرو، مظلوم جس ظلم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اسے اس دلدل سے نجات دو، ایسی نصرت کرو، ایسی مدد کرو کہ وہ اس ظلمت سے، اس دلدل سے نجات پا جائے۔ یہ سب سے بہترین و موزون عدل ہے، یہ متناسب عدل ہے۔ اور امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے مکتب کی تعلیم ہے، یہ ہمارے مکتب کی تعلیمات ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الہی اعتذار الیک من مظلوم، اے خدا میں تیری بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، کس بابت؟ اس مظلوم سے ظلم بحضرتی، جس کے اوپر ظلم کیا جائے میرے سامنے، فلم انصرہ، اور میں اس کی نصرت نہ کر سکوں، ایسی بابت عذر خواہی کرتا ہوں اے خدا۔ ایسی توفیق نہ آئے کہ امام سید الساجدین کے سامنے کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو اور امام اس کی نصرت نہ کر سکے، یہ لحظہ ہی نہ آئے اے خدا۔ یہ ہمارے مکتب کی تعلیمات ہیں کہ مظلوم کے حامی بنو۔ اور یہ موضوع میں نے کیوں اختیار کیا، یہ موضوع کیوں بیان کرنے کے لیے کہ ابھی چند دن پہلے غزہ کے اندر بیمارستان ہاسپٹل ہے دارالشفا، 170 جوان فلسطینی شہید کیا گیا ہے۔ عورتیں وہاں پر جو زخمی تھیں اور جو بچے زخمی تھے، عورتوں کو باہر نکالا گیا ہے اور کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ جنوب غزہ کی طرف۔ دوسرا، مردوں کو ننگا کیا گیا ہے۔ شرم کا مقام ہے
مثلا مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی ناموس کے ساتھ کھیلا جائے اور ہمارے ملک، ہمارے اسلامی ملک حکومتیں خاموش اور لا تعلق بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو ننگا کیا گیا اور ساتھ کی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. اس کے اندر بچے تھے، اس کے اندر عورتیں تھیں، اس کے اندر جوان تھے. کسی کو جانے نہیں دیا گیا کہ ان کو باہر نکالا جائے. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ وہ لہجہ ہی نہ آئے. میں عذر خواہی کرتا ہوں اس لہجے سے جب میرے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے اور میں اس کی نصرت نہ کر سکوں. اور ابھی تک یہ المیہ جاری ہے. وہاں پر انہوں نے ورود کے راستے بند کر رکھے ہیں، دروازے کے اوپر انہوں نے ٹینک کھڑے کیے ہوئے ہیں، عورتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مردوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. 800 بندہ فلسطینی ابھی قید کر لیا گیا ہے. یہ 2-3 دن قبل کی خبر ہے. اور امام اور ہمارا مکتب، ہماری تعلیمات مظلوم کے لیے اتنی آواز اٹھاتی ہیں. یہ تو مسلمان ہیں. اور مسلمان کے حوالے سے کیا کہتا ہے قرآن؟ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر کوئی دین کے معاملے میں، حفظ دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے، حفاظت اسلام کے لیے، اسلامی سرزمین کی حفاظت کے لیے تم سے نصرت طلب کرے تو تم پر واجب ہے اس کی نصرت کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصرت اللہ اکبر. رسالہ یا رسول اللہ. حیدری یا علی محمد و آل محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واجب ہے مسلمانوں کی نصرت کا جواب دینا. مسلمان تمہیں بلائے، ایک اور حدیث میں ہے اگر ایک مسلمان مسلمین کو بلائے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس کی مدد نہ کریں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. اصلاً سرے سے ان کے اسلام میں شک کرو. اگر مظلوم کے حامی نہیں ہیں تو ان کے اسلام میں شک کرو. اگر مسلمین کے حامی نہیں ہیں تو ان کے اسلام میں شک کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو صبح کرے اس حال میں کہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی چارہ جوئی اس کے پاس نہ ہو، مسلمانوں کے حوالے سے ذہن میں کوئی منصوبہ نہ رکھتا ہو، مسلمین کے حوالے سے، مسلمانوں کی مشکلات کے حوالے سے اس کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، فلیس بمسلم، یہ مسلمان نہیں ہے. اصلاً اسلام میں شک کرو کہ آیا یہ مسلمان بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام مسلمین کی مدد کے لیے کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر واجب ہے اپنے مومنین کی، اپنے مسلمین کی نصرت کرنا. کیوں؟ تمہارے دین میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، اسلام میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، اہل بیت میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، تمہارے رسول و کتاب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اور اگر ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے تو تم پر لازم ہے ان کی نصرت کرنا. اور یہ یعنی ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. یہ آیت جو میں نے موضوع سخن قرار دی، اس میں کیا کہتے ہیں؟ مالکم، کیا ہوا ہے تمہیں، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کہ تمہیں کیا مشکل پیش آ گئی ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. کیا مشکل پیش آئی ہے؟ حالت یہ ہے کہ مرد، عورتیں، بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری نصرت کرو، اے خدا اپنی جانب سے ہمارے لیے ولی مقرر کر، اپنی جانب سے ناصر و نصرت مقرر کر، معین فرما تاکہ ہماری نصرت ہو، ہم اس ظالم لوگوں سے، اس ظالم قریے سے، اس ظالم دیار سے ہمیں نجات ملے. کیا ہم نہیں سنتے؟ ہر وقت آئی ہوئی ہیں ویڈیوز، آئی ہوئی ہیں، ہر وقت پیام آئے ہوئے ہیں، عورتیں، مرد سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری نصرت کی جائے، لیکن لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں. اصلا جو نہیں رینگتی کہ کوئی المیہ پیش ہے. اب 32,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا، 72,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، عورتیں بچے رو رہے ہیں، وہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کسی کے کان پہ جون ہی نہیں رینگتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مشکل پیش آئی ہے. اصلاً کہتے ہیں ہماری منصوبہ بندی یہ ہے، ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بولیں ہی نہ. ان کی منصوبہ بندی یہ ہے، ان کی پالیسی یہ ہے، لیکن ہم مسلمان، ہم طالب علم، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم بولیں. کیوں؟ کہ اہل بیت کہتے ہیں کونو اے حسن و حسین کونا. امام علی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں للظالم خصما، دشمن بنو ظالم کے، سرسخت بنو ظالم کے لیے، عدوانہ رویہ ہو، ستیزجانہ رویہ ہو تمہارا دشمن کے لیے،
اپنے مظلوم کے لیے اون و مددگار بنو. کیا مشکل پیش آئی ہے. وہ حافظ کہتا ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد. سپر می انداز کہ جنگ ہست ہنوز، یہ ڈھال یہ سپر جو تم نے اٹھا رکھی ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کے لیے، اس کو نہیں رکھنا، اسے زمین پر نہیں رکھنا. کیوں؟ کیونکہ جنگ ابھی جاری ہے، جنگ ابھی حالت میں ہے، میدان کارزار سجا ہوا ہے، میدان جنگ سجا ہوا ہے. اس سپر کو مت رکھو، یہ مت سمجھو کہ جنگ ختم ہو گئی. یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں جو آئے ہیں مسلمانوں کو اس طرح مظلومانہ طریقے سے شہید کر رہے ہیں. ورنہ قصور کیا ہے غزہ کے مسلمانوں کا؟ اگر وہ یہودی ہو جائیں، اگر وہ وہی زمین مسجد اقصیٰ کی زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہودیوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے. یہ غزہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رکھتی. ہم نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، روزوں میں لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیا اور چلے گئے، لیکن حاجی حج میں لگے رہے، نمازی نمازوں میں لگے رہے. امام دین، امام عالی مقام کربلا کے اندر شہید ہو گئے، لیکن لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی. لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. گلے میں درد ہو رہا ہے. خشک موضوع ہے، آپ پریشان ہو گئے شاید، کیونکہ مزاج یہ ہے میرا. ادنا سی یہ کوشش ہے، کیونکہ طالب علم ہیں، یہ میرا مزاج یہ ہے کہ ان جیسے موضوعات پہ مثلا بولنے کا دل کرتا ہے. کیونکہ خشک ہیں تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ جو کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے بتایا وہ یہی ہے. یزید کیا تھا؟ رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ. یہ یزید کی صفات. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اس کی بیعت کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں؟ یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اور ایک یہ بات، یہ بے گناہ نفوس کا قاتل ہے. اور حسین کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ جو بے گناہ نفوس کے قاتل ہے اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہے حسین؟ لیکن مسلمانوں کے اوپر، لیکن اسلام کے ماننے والے اس طرح سے خاموش ہیں کہ جیسے یہ دین پڑھا ہی نہیں ہے، جیسے یہ دین بتایا ہی نہیں گیا. جیسے شاعر کہتا ہے، کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ کس نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ ناداں سجدوں میں لگے ہوئے ہیں؟ جبکہ حال یہ ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، وہ اسلام کو مٹانے پہ کھڑے ہیں. وقت قیام ہے، وقت نبرد ہے، وقت جنگ ہے، لیکن یہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. حالت سجود اور رکوع ان کی ختم ہی نہیں ہوتی. انہوں نے دین کو فقط یہی سمجھ رکھا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہودی کی ایک یہودین عورت کی پازیب چھین لی گئی، امام علی علیہ السلام بہت ناراحت ہوئے اور اپنی فوج کو اور اپنے سامنے موجود لشکر کو امام علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا، مومن کے لیے یہی وقت ہے کہ وہ مر جائے کہ اس کی سلطنت میں سے ایک یہودین کی پازیب چھین لی گئی ہے. اس سے بڑا موقع کوئی نہیں آئے گا کہ مومن کے لیے مر جانے کا مقام ہو. یہاں تو عورتوں کے لباس اب کہنا دشوار ہے، جو ہم نیچے لباس پہنتے ہیں، یہ اسرائیلی فوجی ہر وقت اٹھا کے فوٹو کھینچ کے تصویریں نکال کے پھیلا رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوتا، کسی کو غیرت نہیں آتی. عوام کو غیرت آتی ہے، نکلے ہیں، لیکن حکومتیں ہلتی ہی نہیں ہیں. ہمیں بننا ہے سینٹ کا ممبر، ہمیں یہ چیزیں بننی ہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے، لیکن مظلوم کا ہمیں نہیں بننا. یہ امام علی علیہ السلام کا مکتب ہے کہ مظلوم کے ساتھی بنو. لیکن عزیزان، یہی امام جو یہودی عورت کی پازیب چھن جانے پر اتنا ناراحت ہوتے ہیں، یہی امام اتنا مظلوم ہے کہ حضرت زہرا کے ایک جملے نے حضرت علی علیہ السلام کو 25 سال رلایا ہے.
وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت زہرا جب جاتی ہیں دربار کے اندر خطبہ دینے، رسول کے انداز میں جاتی ہیں، لیکن جب واپس آتی ہیں کہتے ہیں جب دربار سے باہر آئیں تو بی بی سے چلا نہیں گیا۔ بی بی بیٹھ جاتی ہیں، ام ایمن پکڑ کے کہتی ہیں بی بی کیا ہوا ہے؟ بار بار بیٹھ رہی ہیں، کہتی ہیں ام ایمن میرے اندر طاقت نہیں رہی، میری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی۔ پھر اندر آتی ہیں، حضرت علی گھر میں منتظر ہوتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتی ہیں، حضرت علی کے سامنے گریہ کرتی ہیں۔ مولا پوچھتے ہیں اے زہرا کیا ہوا ہے؟ ایک جملہ کہا جو حضرت علی کو جس نے 25 سال رلا دیا، وہ یہ جملہ تھا اے علی میں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، اے علی کاش میں مر گئی ہوتی۔ حضرت علی پوچھتے ہیں زہرا کیا ہوا ہے؟ کیا حق نہیں دیا؟ کہتی ہیں علی کاش ایسا ہوتا، حق نہ دیتے، زہرا کو جھٹلایا گیا ہے۔ اس جملے نے حضرت علی کو 25 سال رلایا۔ وہ مظلوم امام جو موت کی حسرت میں ہر وقت میدان میں جاتے ہیں، جب ضربت لگی نا مولا کے سر میں، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی تو موت کی تلاش میں تھا۔ پھر علی کو لے کے آ گئے، علی کو گھر میں لے کے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ لے کے آتے ہیں، وہ علی جن کی پرورش کرتا تھا، جن کی نوازش کرتا تھا، وہ یتیم دودھ لے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امام حسن کو مولا ہمارے حصے کا دودھ دے دیجئے، ہمارے مولا کو پلائیے، نہ جانے کہاں سے لے کے آئے دودھ۔ لیکن ایک دفعہ آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب کلثوم کی فریاد بلند ہوتی ہے۔ امام حسن آگے کہتے ہیں مولا دنیا میں نہیں رہے، علی آج دنیا میں نہیں رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند تبارک و تعالی اس ہماری چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے رزق میں برکت فرمائے، ہم تمام حاضرین کی مشکلات کو بھی دور فرمائے۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحوم کے لیے، اور ہمارے دوست طالب علم ہیں مدرسے کے، اچانک ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے، ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی